اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کمیونٹی فورم پروگرام میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں شیعہ کلنگ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں شیعہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے شہید کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جن علاقوں میں شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان میں سرفہرست ہیں گلگت، بلتستان، پارا چنار، کوئٹہ، ہزارہ۔ ان میں بالخصوص طور پر شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب وہ شیعہ جو ہیں وہ چاہے کوئی عالم دین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، یا عام گھر میں رہنے والا فرد ہے، اس کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور بالعموم کراچی، لاہور میں بھی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی اب یہ جو شیعہ کلنگ ہے، یہ وارداتیں پھیل رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف اس قدر بغض کیوں زیادہ ہو چکا ہے، اور نہ صرف عام لوگوں کے اندر یہ بغض بڑھ چکا ہے، بلکہ مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کے اندر بھی یہ بغض جو ہے وہ اب عروج تک پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ ہم آج اس پروگرام میں پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ پاکستان میں جو شیعہ مسلمانوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، یہ خبریں میڈیا پہ کیوں نہیں آتی، اور حکومت جو ہے وہ کیوں ناکام ہو چکی ہے شیعہ مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں۔ پھر پولیس اور انتظامیہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کیوں شیعہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور اس قدر برملا جو شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ بسوں میں سے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو باہر نکالا جاتا ہے، اور پھر گولیوں کے ساتھ انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ خبریں بھی ملی ہوں گی کہ کچھ علاقوں میں شیعہ مسلمانوں کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے، وہاں ان کی ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے، اور جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان تشریف فرما ہے، وہ آپ کو وہ تمام سٹوری انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر ہمارے جو مختلف سروسز پرووائڈ کرنے والے شیعہ مسلمان ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری ایک بہن جن کا تعلق کوئٹہ پاکستان سے ہے تشریف فرما ہیں، جن کا نام نرجس فاطمہ نوری ہے۔ آج وہ اس پروگرام میں شامل ہو کر ہمیں تمام حالات بتانا چاہ رہی ہیں۔ نرجس فاطمہ،
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئیں اور وہاں کے جو حالات ہیں آج ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن پھر آپ کی جوانی زیادہ تر جو عرصہ کہاں گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اسٹوڈیو میں بلایا اور کوئٹہ کے بارے میں ہم سے پوچھنے لگے. جی. تو ایکچولی میرا تعلق جو ہے کوئٹہ ہزارہ قوم سے ہے، جو سالوں بتاؤں صدیوں بتاؤں جو وہاں افغانستان سے آ کے آباد ہوئے ہیں. جی. اور میرا بچپنا سب وہیں پہ گزرا ہے اور وہیں سے پڑھی ہوں میں پاکستان میں کوئٹہ سے. اور ہمارے بہت اچھے دن تھے اسکول کے زمانے کی. جو باتیں ابھی جو میں سوچتی ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ وہی کوئٹہ ہے جہاں ہم اچھے سے رہتے تھے. ہمارے ساتھ سنی فیملیز بھی تھے، ہمارے ساتھ ہر ٹائپ کے پشتو بولنے والے، پشتو اسپیکنگ والے، بلوچی اسپیکنگ والے، چھچ ہزارہ کے لوگ تھے. سب اکٹھے ہم لوگ بستے تھے، اکٹھے اسکول جاتے تھے، اکٹھے کھانے کھاتے تھے، ہمارے گھروں میں آنا جانا. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا. درست ہے بغض اہل بیت اہل رسول ہے ان لوگوں کے دلوں میں، جیسے محرم کا تہوار جو ہم لوگوں کا جلسے جلوس ہوتے ہیں تو وہاں پر پولیس انتظامیہ منع کر دیتے تھے ان لوگوں کو کہ چھتوں پہ جیسے وہ لوگ تماشا کرتے ہیں ہمیں کہ یہ ان لوگوں کا آج 10واں دن ہے، 9واں محرم کا دن ہے. پھر ان کو خصوصاً وہ لوگ منع کر دیتے تھے کہ چھتوں پہ کوئی نہیں رہے. خاص پولیس جتنے بھی تھے، جو رینجرز تھے، پولیس تھے، آرمی تھے، سب یعنی جلوس کو بہت اچھے طریقے سے لوگ گزار لیتے تھے، تحفظ دیتے تھے. لیکن ابھی کیوں تحفظ نہیں دے رہے یہ لوگ؟ یعنی ابھی سرعام خود پولیس اس میں کیوں انوالو ہو رہا ہے؟ سرعام ایف سی کی باتیں میں بتا رہی ہوں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں. اچھا، بیک گراؤنڈ آپ نے بتائی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہنستے بستے، آپ ان کے گھروں میں جاتے، وہ آپ کے گھروں میں آتے، تو ایک اچھا ماحول تھا، امن تھا، سکون تھا اس دور میں. تو اس دور میں اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں تھی. وہ جو سنی فیملیز تھے ہمارے گھر آتے تھے، خصوصاً جو محرم کا 10واں اور شام غریباں ہوتی تھی، وہ ان کی مائیں بہنیں سب تقریباً شام 4 بجے سے وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے، خاص اس کے لیے کہ ہمیں اپنی امام بارگاہ لے جاؤ کہ ہم لوگ وہاں منت مانیں گے. اسپیشلی کھانا امی بنا لیتے تھے چائے وائے پی کے. تو وہاں رسم ہوتی ہے، پہلے بہت زیادہ وہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ ساکس پہن کے، عورتیں وہاں بغیر ساکس کے نہیں نکلے، ساکس پہن کے سب. وہ ان سنی فیملیز کو بھی ہم ساکس پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ لوگ ساکس پہنو کیونکہ جوتوں کے بغیر ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں. 7 امام بارگاہ ہم لوگوں کو پھرنا ہے. 7 امام بارگاہ میں، 7 امام بارگاہ میں ہم سب اپنے منت مانتے ہیں کہ ایک رسم ہے ٹریڈیشنل جو پرانے ہمارے کوئٹہ کے تھے. سب ہمارے سنی جو فیملیز تھے، مائیں بہنیں اتنی خوشی سے پورے اوڑھ چادر ہماری طرح دوپٹہ اوڑھ کے ہمارے ساتھ جاتے تھے مسجدوں میں منت ماننے کے لیے. پھر واپس وہی آنا جانا، منتیں لے کے ان کو دینا. پھر اگلے سال وہ ہمارے ساتھ آ کے منت بھی پورے کرتے تھے. جو وہ لوگ منت مانتے تھے خدا یعنی بس جتنے بھی ان لوگوں کو خدا نے حیثیت دی ہے، کوئی بیڑ لا رہے ہیں امی کے ساتھ مسجد وہ وہاں دینے کے لیے، کوئی دودھ ہے، کوئی کھیر ہے، جو بھی اپنے حیثیت سے انہوں نے بنائے لا کے مسجد میں دے دیے. لیکن کبھی بھی ایسی حالت ہم نے نہیں دیکھی ہے. ابھی بھی وہ فیملیز ہیں، ابھی بھی وہ فیملیز ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، ابھی بھی ان لوگوں کا آنا جانا ہے. تو وہ خود حیران ہے کہ یہ جو تیسرا فرد ہے کیوں ایسے کر رہے ہیں، کون آیا ہے. ابھی ناظرین، ابھی آپ انشاءاللہ ابھی انہی کی زبانی کوئٹہ، بلتستان اور ہزارہ کے حالات سنیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ان کے رشتہ دار وہاں بستے ہیں، ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ابھی تک وہاں آباد ہیں جن کے ساتھ ان کا روزانہ رابطہ رہتا ہے، اور وہ وہاں کے حالات اپنی آنکھوں دیکھے ان کو بتاتے ہیں، اور یہ وہی حالات ہمیں بتائیں گے. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو فون لائن جو ہیں ابھی کھولی جا رہی ہیں، تو فون کر کے آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا نرجس بہن کے آپ نے بتایا کہ امن تھا، سکون تھا، سنی شیعہ سب بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں تھا. سب بڑے ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کے
پروگراموں میں شامل ہوا کرتے تھے. بے شک. اب یہ باہر سے لوگ آئیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اگر میں بتاؤں جو کہتے اپنے گناہگار آنکھوں سے ان کو چاروں طرف میں نے بہت ٹریول کیے. دنیا کے کافی کنٹریز میں ٹریول کر چکی ہوں. یہ جو تیسرا فرد ہے سعودی عرب، جو تیسرا فرد ہے سعودی وہابی جو ابھی پھیلا ہوا ہے. پہلے تو نہیں تھا سعودی وہابی، ابھی دیکھ رہے ہیں جو سعودی وہابیت جو پھیلا ہوا ہے سب ان کی طرف سے ہو رہا ہے. سب وہ لوگ فنڈ دے رہے ہیں، سب وہ لوگ. ابھی یہ لوگ مانے نہ مانے، کیونکہ کافی ڈیبیٹ میں ٹی وی میں دیکھتی رہتی ہوں، سب بتاتے ہمیں پروف بتاؤ کہ کہاں سے آئے. بابا افغانستان کی دیکھی حالت ہے، جو میری بہت اچھے وہاں پر ریلیشن ہے، بہت اچھے فیملیز ہیں جن کے ساتھ میں رہ چکی ہوں، ان کے ساتھ میں رہی ہوں. دبئی میں وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے دوست تھے جو انہوں نے بتایا کہ سب فنڈ سعودی سے آتے ہیں. نجز بہن ایک فون کال ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر ہماری جو گفتگو جاری رہے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے اور یہ ہیں کون لوگ. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں؟ جی بھائی آپ کون، کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں، ملک بدمی نام ہے میرا. جی آپ کو اور بہن کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ نے ٹاپک اچھا رکھا ہوا ہے، اور اس ٹاپک پہ کئی مرتبہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. جی جی. تو گویا ابھی گفتگو آپ کی جاری ہے، تو ابھی میرا مطلب ہے کہ طویل گفتگو ہے. لیکن اصل میں بات میرے بھائی یہ ہے کہ میں ایک ایسا مسلمان ہوں، یعنی کہ جو وسیع ذہن کا ہوں، اور یہ جو فرقہ وارادیت ہے نہ اس پہ میرا آج تک یقین ہوا ہے اور نہ ہی میں کبھی زندگی میں رکھوں گا. تو ایک انتہائی وسیع ذہن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ گویا میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ سنی وغیرہ وہابی شیعہ یہ میری نظر میں اس کی کچھ حیثیت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی تعلیم دی ہے کہ میری آل سے محبت کرو، اور جو آل رسول سے وہ رکھے وہ تو اسلام سے خارج ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ لوگ کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جس طرح بہن نے فرمایا کہ آج سے کچھ برس پہلے بڑے سکون کے ساتھ ہم بہن بھائی رہتے تھے، تو آج وہ سب بدل کیوں گیا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں باہر سے لوگ آئے. دراصل کچھ اکا دکا ہوگا جو باہر سے آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ وارادیت ہو رہی ہے اور جو مختلف لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ دے کے وہ یعنی کہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم ماڈرن میڈیا میں رہ رہے ہیں، تو آج کل چینل چل گئے ہیں. تو اس زمانے میں چینل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ان چینلوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فساد کھڑا کیا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں ساری زندگی محرم میں اور بھی آدھے تو وہاں پہ سنی ہوتے ہیں مجلسوں میں، تو یہ جو چینل ہیں انہوں نے کافی جو ہے نا یہ فرقہ وارادیت کو ہوا دی ہے اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ بھائی آج تک ایسا ہوا نہیں، ہم تو انگٹھے جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ظلم و ستم جو پہ ہوا اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. تو آج کل یہ ہوا چل گئی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم شہید کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے، جو بھی چینل ہے، چاہے وہ سنی کے نام پہ ہے یا شیعہ کے نام پہ ہے یا وہابی کے نام پہ ہے، یہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے بلکہ خراب کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. اگر اس پہ کنٹرول کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہی میرے خیال کے مطابق وجوہات ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے ٹاپک پہ بات نہ کریں گے جو کہ دوسروں کے جو ہے وہ عقیدے کو یا ان کے خیالات کو ٹھیس پہنچائے، اور جو کافر ہے انہیں موقع ملے کہ ہم پہ وہ مزید حاوی ہوں. کیونکہ پہلی مسلمانوں پہ بہت مصیبتیں ہیں دنیا میں، دیکھ لیں ہر ملک میں آگ لگی ہے. سیریا میں کوئی کہہ رہا ہے جی وہ حکومت شیعہ کی ہے اور جو لڑ رہے ہیں وہ سنی ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا جو پوائنٹ تھا، وہ میں بھائی سمجھ گیا. میں آپ سے بس ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں. میری بہن جو ہے وہ بڑی
دلچسپی کے ساتھ وہاں کے حالات بتا رہی ہیں، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بجا آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ یہ دشمنی اور عداوت پھیل رہی ہو، لیکن بھائی میرے دشمنی اور عداوت جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے پھیل تو سکتے ہیں، لیکن یہ دشمنی اور عداوت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ یا جو سن کے وہ چھریوں کے ساتھ اٹھ کے ان کے جو ہے وہ گردن کو جسم سے جدا کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو حیران رہ جائیں، اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں شیعہ کلنگ، صرف ٹائپ کریں شیعہ کلنگ تو دیکھیں کیسے حالات ہیں۔ ایک اگلے کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا حال ہے سرکار، آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں کولن جرمنی سے بشیر احمد چوری بول رہا ہوں۔ بشیر احمد جرمنی سے، جی بشیر احمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بس سب سے پہلے تو میں جناب اپنی بہن سے افسوس، اپنے دل کی تھا گرائیوں سے افسوس کرتا ہوں شیعہ کلنگ پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس کلنگ کو سٹاپ کروائے جی مولا پیندر پاک۔ وہ سوال میرا یہ ہے جی آپ سے کہ میں جیسے ہماری بہن بتا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے جو لوگ کلنگ کر رہے ہیں، پھر پرابلم کہاں پر ہے؟ پولیس ان کو پکڑتی کیوں نہیں ہے جناب؟ جی 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 بہت زبردست سوال ہے۔ کلنگ کرنے والے کون ہیں، کیسے یہ کلنگ کرتے ہیں، تو پھر پولیس کو کیا پرابلم ہے جناب ان کو پکڑنے میں؟ بالکل آپ نے بشیر احمد صاحب بہت زبردست سوال کیا، اور میری بہن یہی جو ہے وہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی اچھا، یہ جو سوال ابھی آیا ہے اس کا جواب تو تھوڑی دیر کے بعد دیں گے، لیکن آپ بتا رہی تھی، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ ہیں کون لوگ؟ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی، ابھی آپ نے کہا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ بیکنگ میں ہے، سپورٹ کر رہی ہے، فنڈنگ پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن خود جو ہے ظاہر ہے ان کے لوگ وہاں تو پہنچتے نہیں ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر بہن آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناصر بھائی، آپ کو اور جو بہن بیٹھی ہے ان کو ہمارا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ ابھی ٹی وی میں نے کھولا، زیادہ باتیں سن نہ سکا، شاید بہن کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ جی جی، بہن کا تعلق کوئٹہ ہزارہ سے ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو۔ جی جی، آپ کا نام بھائی؟ میں طیب علی چنگیزی بات کر رہا ہوں خیرو سے۔ طیب علی صاحب، جی بھائی طیب علی۔ کوئٹہ میں چھوٹے بڑے ہوئے، ہمارا گھر مالی باغ میں تھا، مالی باغ، علمدار روڈ، اور جو ہزارہ امام بارگاہ، جو بہت بڑا امام بارگاہ تو اپنے میکانگی روڈ پہ تھا، ہم اس کے بیچ میں رہتے تھے، اور ہمیشہ جلوسے ہمارے آخر میں جو ہے ہمارے مالی باغ سے گزر کے جایا کرتا تھا، اور اس وقت کوئی شیعہ سنی کوئی تمیز نہیں، سارے سنی ہمارے بھائی تھے، ہم چھوٹے اکٹھے بڑے ہو گئے، ہمارے گھروں میں آتے تھے، ہمارے ساتھ ماتم بھی کرتے تھے اور ہمارے جلوسوں میں شریک ہوتے تھے، اور جب مجلسوں کا ٹائم، جب عاشورہ کا دن، جب مجلسیں ختم ہوتی تھی، سب ہمارے گھروں میں آتے تھے، سب ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھاتے تھے، اور ہمارے فیملی والوں کو شاید جانتے ہوں گے، بہن والے بھی شاید جانتے ہوں گے، ہم مالی باغ میں رہتے تھے، اور ہمارے جو بھائی وغیرہ ہے سب کے دوست تھے، اور جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی دوست تھے ہمارا آنا جانا تھا، لیکن بس کیا کرے، کچھ ایسے ناقابل اندیش لوگوں نے یا زیادہ دور کے بعد حالات ایسے بگاڑنے شروع کیے کہ وہ نیم ملا جو تھے وہ نیم ملا ہمارے لیے جان بن گیا، اور ہمارے خطرہ ہمارے جانوں کے لیے بنا اور ہمارے اسلام کے لیے بنا، اور آج جو شیعہ کشی ہو رہا ہے کوئٹہ میں، آج بھی ہم اپنے پرانے دوستوں کو اپنے بھائیوں کی طرح مانتے ہیں، اور ہم بھائیوں کی طرح ملتے ہیں جلتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون تیسرا آدمی بیچ میں آ کے گھس گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے کو کچھ کرنا پڑے گا، اور روزانہ یہ حادثے ہوتے ہیں، ہمارے گھر سے بھی جوان گئے ہیں، ہمارے گھر سے بھی مارے گئے، اور ہر فیملی سے ایسے لوگ مارے گئے ہیں کہ ان کو آج تکلیفیں ہو رہی ہے، اور سارے جوان بزنس والے، کاروبار والے، نوکری والے، اور ہمارے مومنین کو اس طرح سے جو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ جی جی طیب علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا اور اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ جی تو بہن آپ بتا رہی تھی کہ یہ تیسرا فرد کون ہے، تیسرا یہ کون لوگ شامل ہو گئے ہیں، ان کی بیکنگ کہاں سے ہو رہی ہے، فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے، یہ بات بھی آپ نے بتائی، لیکن ابھی بتائیں گے یہ لوگ آئے کہاں سے؟ آئے یہ مختلف کنٹریوں سے بھی، جو بیک گراؤنڈ لوگوں کا آدھے یمن سے ہیں، آدھے آ جاتے سعودی عرب سے آ جاتے ہیں، آدھے آ جاتے جیسے قطر، وہ بحرین وغیرہ جیسے وہاں سے آ جاتے جو ان کے وہاں بھی ہے، بحرین تو میجورٹی ماشاءاللہ شیعہ وہاں پر ہے، آل محمد کا ہے، جو آ جاتے وہاں سے، جو وہاں پاکستان کے خود جو بیکورڈ لوگ ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنے تک نہیں آتے، جہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم لوگ خاص پکنکوں کے لیے جایا کرتے تھے، ان جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ الٹا ہاتھ ہے یہ سیدھا ہاتھ ہے، ان لوگوں کو فنڈ پیسے لا کے دے دیتے، ان کو بڑا کر دیتے، بتا دیتے، جب ایک
جیسے مولا علی کے زمانے میں ہوتے تھے کہ ایک مولا علی کے لیے کس طریقے سے لوگوں کے دل میں بدی اور بدبختیاں پیدا کرے. ایک چھوٹے سے دمبے کے بچے کو لے آیا, ان کو خوب اپنے گھر میں پرورش دلاتے, جیسے میرے بچوں کو پسند ہے, کوئی بھی دمبے کا بچہ ہو, جیسے چکن ہو, کچھ بھی, اپنے بچوں کو ایک گروپ دے دیتے تھے کہ ان کو پال لو. وہ ان کے بچے خوب اچھی طرح ان سے جب مانوس ہو جاتے تھے تو اچانک, عرب قوم کی بات کریں تو اچانک اس دمبے کے بچے کو وہاں سے غائب کر دیتے تھے, مار دیتے, کھا لیتے, جو بھی. تو کوئی بھی جب پوچھتے تھے کہ بچے ان کے رو کے کہ ہمارے دمبے کا بچہ کہاں گیا, تو بتا دے علی آیا تھا, علی نے مارا, مولا علی نے مارا. تو ان بدبختوں کے دل میں نفرت پہ, تو کہتے وہ کون ہے مولا علی, تو کہتے مولا علی مثلا جو بھی اس زمانے کے جو ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ اس طرح. ان کے دل میں بغض بڑھتے یہاں تک, جو بھی کوئٹہ کی میں بات کر رہی ہوں, پاڑا چنار کی ہے, گلگت کی ہے, ہر جگہ جو پورے آگ پاکستان, کراچی کی تو بہت بدبختی ہے. تو وہاں سب یہی سپولے ان کے بستے ہیں, سب یہی چلے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں جو رہ رہے پورے وہ پہاڑیوں کے اندر, ان کو یہی بتا رہے کہ ایک گروپ ہے جو شیعہ مولا علی ہے, جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ان کو مارنے کا ہے, ان کو دیکھنے کا ہے. جو بتائے شیعہ ہے بس مار دو. ان کے گلوں میں باقاعدہ کی ہوتے, چابی ہوتے ہیں. اگر ایک شیعہ کو مارا, جنت کی ایک چابی ان کے گلے میں ہے. اگر 2 شیعہ کو مارا, ایک دوسری چابی ہے. اگر 3-4 چابی تو وہ خوش قسمت کہلائے جاتے ہیں کہ تم نے اتنے شیعوں کو مارا. یعنی کہ کچھ لوگ باہر سے بھی گئے ہیں اور وہاں کے جو بسنے والے لوگ جو جاہل تھے, ان پڑھ تھے, ہاں, ان کو انہیں پیسہ دیا گیا ہے, پھر ان کو برین واش کیا گیا ہے اور ان کو تیار کیا گیا کہ بھئی شیعوں کو قتل کرو. وہ اپنے ٹولوں میں شامل کر لیتے ہیں. ظاہر غریبی, بدبختی, لاچاری, لیکن اس غریبی اور بدبختی نے تو یہ نہیں بتایا کہ تم بیٹھ کے اپنے مسلمان کو قتل کرو. اپنے مسلمان کو, بدبختوں شیعہ کو چھوڑ دو, صرف ان کو دیکھو کہ مسلمان ایک ہے, ایک کتاب ہے, ایک قرآن ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بہن نرجس, 2 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تو سمجھ آ گئی کہ کون لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بشیر احمد صاحب نے جرمنی سے فون کیا, انہوں نے پوچھا کہ پولیس اور انتظامیہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتی, حکومت جو ہے وہ دلچسپی کیوں نہیں لے رہی, اور میڈیا کیوں خاموش ہے. یہ بھی بات کریں گے. لیکن اگر یہ بات کریں کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے, دیکھیں ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا کہ بس ان کو دیکھا گولی مار دی, یا خودکش حملے کیے, جو عام پاکستان میں مطلب عام شہری مارے جاتے ہیں, خودکش حملوں سے مارے جاتے ہیں, اور لا تعداد میں جو ہے اس وقت مارے گئے ہیں. یہاں طریقہ واردات بالکل مختلف ہے. اب یہ ایسی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر رہے ہیں, یہ شہید کر رہے ہیں, اور پھر ویڈیو بنا کے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے شیعوں کو قتل کیا ہے اور ایسے قتل کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بھی کوئٹہ کا رہنے والا ہوں, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. میرا نام فلا حسین ہے. اگر اجازت ہو تو میں اسی کشت و خون کے تناظر میں کچھ سیما اکبر آبادی کے چند شعر پڑھ سکتا ہوں. فدا حسین صاحب جی بالکل ضرور کہیے گا, کیا آپ نے دیکھا اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا جی, میں کچھ اشعار پڑھوں گا, شاید اسی سے کچھ ان کے سب کچھ معلوم ہو سکے. اچھا تو ہے, سرزمین کربلا پر پڑ گئی میری نظر, آہ وہ جانسوز منظر, الامان و الحذر, بے سر و مجروح لاشیں شعلہ افشا ریت پر, سون کر جن کو ہوئے جاتی تھی وحشی جانور, کوئی ان پر ماتمی تھا اور نہ کوئی نوحقاں, صرف تنہائی مجاور بے کسی تھی پاسواں, پوچھتی کس سے کہ ماحول آشنا کوئی نہ تھا, ایک سناٹا تھا اور اس کے سوا کوئی نہ تھا, ریت کے ذروں سے ایک فریاد نکلی ناگہاں, نوح دستر نوح زن نوح ترازو نوح خام, آج اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا, شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا طیبہ کا اشاداب بستان رواں, لٹ گیا ملک عرب کا ایک مقدس کارواں, مہر بر لب یہ زمین و آسماں دیکھا کیے, ایک ہی انداز سے دونوں جہاں دیکھا کیے, چاند تارے شمس مریخ و زحل بھی چپ رہے, نہر دریا دشت گلزار و جبل بھی چپ رہے, اجتماع اولیاء و انبیاء بھی چپ رہا, خود رسول اللہ بھی ان کا خدا بھی چپ رہا,
قدسیان عرش بھی خاموش، رحمت بھی خاموش، بزم موجودات بھی خاموش، قدرت بھی خاموش۔ 3 دن سادات پر مشق جفا ہوتی رہی، کار فرما ایک مشیت کی ادا ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ رہ گئے میں کشن ساقی رہ گیا، ہو گئے راہی 72 ایک باقی رہ گیا۔ لے گئے کر کے اسیر اس کو بھی غداران شام، ایک دن کی ہے یہ تاریخ مسلمانان شام۔ پھر اداسی عرصے مقتل میں اکثر چھا گئی، خاموشی پر شور ذروں کی زباں پر چھا گئی۔ میں بھی اس روداد غم پر خون رہ کر رہ گئی، خون رہ کر رہ گئی، خاموش ہو کر رہ گئی۔ اب کھلا کچھ راز مجھ پر گردش ایام کا، اب میں سمجھی رنگ کیوں بگڑا ہوا تھا شام کا۔ ہوں میں 1300 برس سے ان مدارک کی امیر، میرے دل میں ہے شہیدوں کا لہو سرخی نہیں۔ شام کے ہمراہ صبح حشر تک روز آؤں گی، سرخ لعنت شامیوں کے خاک پر برساؤں گی۔ خون غلامن خون چکا خون آزما پھرتی ہوں میں، اپنے سینے میں چفائے کربلا پھرتی ہوں میں۔ حشر ہو تو خونی ناحق کی بنوں میں بھی گواہ، ہو سکے تو خون بہاں مانگوں برنگے داغ خواہ۔ اس طرح شاید سبک سر آرزو کر دے مجھے، یہ شہادت کی شہادت سرخ رو کر دے مجھے۔ تو برادر یہ خاتمہ ہے سیمادک پور آبادی کے چند اشعار میں۔ میرے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی بھی حل پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ نہیں کہتے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں اپنا سیلف ڈیفنس کرنا ہے، ہمیں یہ روزانہ کے تابوت کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے، کوئی کفن خریدنے کے لیے ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں سیلف ڈیفنس سیکھنا ہے۔ ہمیں بہت شکریہ میرے بھائی فدا حسین، آپ نے خوبصورت انداز میں جو پیغام پہنچانا تھا وہ دے دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی تو بہن بات ہم کر رہے تھے کہ انداز واردات یا انداز قتل بالکل مختلف ہے۔ یہاں خودکش حملے نہیں ہو رہے، یہاں صرف گولیوں کے ساتھ انہیں شہید نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ کے جو وہاں رہنے والے رشتہ دار دوست احباب ہیں انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو کس بے دردی کے ساتھ شیعہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیسے قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ اور پیغام کیا دینا چاہتے ہیں لوگ؟ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، پہلے نہیں تھے، وہی بار بار میں یہی بتا رہی ہوں۔ ابھی جو کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں 6 سالوں 7 سالوں میں جو یہ ہو رہا ہے، یہ ابھی 100% گورنمنٹ ملا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ جو راستے میں ابھی لوگوں کو اتار رہے، لوگوں کو مار رہے، پہلے تو انہوں نے کوشش کیا خودکش حملے سے، پھر بھی یہ اتنے نڈر قوم ہے کہ سب سے پہلے میں تیار ہوں کہ مجھے لے جاؤ کہیں پر بھی مارنے کے لیے، مجھے خوف نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے یہی کوشش کی کہ چلو ہم خودکش حملہ کر لیں گے، اس سے شاید یہ قوم ڈر جائے۔ نہیں ڈرے یہ قوم، ماشاءاللہ شیعان علی ہے۔ تو دوسرے طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے امام بارگاہوں ہر جگہوں پہ مارو۔ تیسرا انہوں نے راستہ اختیار کیا، اسی راستے پر بھی یہی وہابیت ہے جو وہاں پھل رہے ہیں، انہی پہاڑیوں میں، انہی جگہوں پہ۔ ایف سی والوں کو سب پتہ ہے، جو پاکستان کا سب سے زیادہ آرمی ہے وہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ہے۔ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہر جو وہاں پر نقل و حرکت کوئٹہ میں ہوتا ہے سب ان لوگوں کو پتہ ہے، آرمی کو ہے، ایجنسیوں کو ہے، سب کو پتہ ہے ان لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے کوئٹہ میں۔ تو کیوں تم لوگ ان کو چھوڑ رہے وہاں اسی راستے پہ؟ خوزدار ہم لوگ رہے، میرے کچھ رشتہ دار وہاں تھے، آنا جانا تھا، مستونگ ہم لوگ رہے، آنا جانا تھا بسوں میں، گاڑیوں میں، کوئی بھی ایسے نہیں تھے۔ وہاں کے بلوچ، وہاں کے پٹھان جو بھی بستے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آج تک ایسے نہیں ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے ابھی خود گورنمنٹ ان کو پتہ ہے کہ کون ہے یہ جو 3-4 جو گندے لوگ وہاں پیسے دے کے وہ کرائے کے جو کہتے ٹٹو ان کو بس بھیج رہے ہیں مارنے کے لیے کہ جا کے وہاں پر۔ لیکن جو چیک پوسٹ وہاں پر ہے اتنی، ناصر بھائی وہاں پر جو چیک پوسٹ اتنا حساس ہے کہ وہاں سے ایک پرندہ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ چیک پوسٹ میں سب وہاں پر چیکنگ ہوگا، پھر بس ہیں، گاڑیاں ہیں، گزر چکے ہیں ہم لوگ وہاں سے، پھر وہاں جانا پڑتے آگے۔ تو وہاں سے تم اتنے اسلحے کے ساتھ، اتنے سامان کے ساتھ کیسے ان بدبخت نجیسوں کو تم بیچ دیتے ہو مومنوں کو مارنے کے لیے، بسوں کو؟ اگر ہمارے ایک بھی قوم ان کے پاس اسلحہ ہو تو اس اسلحے کو پکڑ لیتے، کہتے یہ راداری یہاں سے تم نہیں لے جا سکتے ہو۔ وہ تو ٹیررسٹ کو تم وہاں سے کیسے اسلحہ دے کے آگے بیچ دیتے ہو؟
اچھا سنا تھا کہ کوئی ایک مولانا ہے ینگ سے یا کوئی ڈاکٹر ہیں جنہیں چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا، اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا ویسے ہی کوئی پروپیگنڈا ہے؟ یہ بہت یعنی المناک خبر بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے، یعنی میرے بچے نہیں دیکھ پائے، میں تو بہت یعنی بہت روئی ہوں اس ویڈیو پہ، میں دیکھی یوٹیوب۔ کیا اس کا واقعہ ذرا سنائیں؟ واقعہ یہ میری بہنوئی انہوں نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہے، شاید اردو اسپیکنگ والے ڈاکٹر تھے، جو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے، پکڑ کے لے جا کے جہاں پر بھی ان لوگوں کا جو وہ سلاٹر ہاؤس ہے، اپنے لیے تو مخصوص جگہیں پہاڑیوں میں انہوں نے بنا لیے، جو بدقسمتی سے ہمارے آرمی اور ایف سی ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، نہتے لوگوں کو دیکھتے، تو وہاں پر لے جا کے ان کو اس میدانوں میں ذبح کر لیتے ہیں، پھر باقاعدہ ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہم ایسے لوگ بھی ہیں، بدبخت، وہ ڈرانے کے لیے۔ اس ویڈیو کو جب ہم لوگوں نے دیکھے، اس کے سر کو تھن سے جدا کیا ہے، پورا رکھ کے پھر بعد میں بوری میں بند کر کے ہمارے جو ہمارا ایریا ہے ہزارہ جو امام بارگاہ، وہاں پر لا کے کہیں پہ شاید انہوں نے پھینکا ہوگا، تو انہوں نے ہزارہ امام بارگاہ لے آئے ان کو، لاش کو۔ تو ہمارے جو ہزارہ ڈاکٹر ہے وہیں، تو راتوں رات وہ لوگ آئے، پھر اس کے سر کو تھن سے انہوں نے وہ اسٹچ کیا، اسٹچ کر کے نہائے، وہاں نہلائے ان کو، اور میرے بہنوئی خود ان کی بیوی بچے جو بھی بیچارے رشتہ دار تھے ہزارہ امام بارگاہ کے پاس، ان کو دیکھ کے جو رو رہے تھے وہاں، پتہ نہیں رات کے 2:30 بجے کتنے بجے، کہتے وہیں پہ وہ بچوں سمیت امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، پھر وہاں ان کو نہلا کے جو ہزارہ قبرستان میں ڈالے۔ تو کیوں مثلا اس کی وجہ معلوم ہے؟ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ آپ اپنی بتا رہی تھی وہاں کی سٹوری، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں زاہد بول رہا ہوں جی۔ آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ جی جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی سی بات ہے کہ پوری دنیا میں ہر شخص جانتا ہے جی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں پاکستان آرمی جو جنرل ضیاء الحق نے ایک خاص نہج پہ جس کو پہنچا دیا، وہ اس کی عینی شاہد ہیں، اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو پہاڑوں میں رکھ کے آج بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ اس کے دائی ہیں۔ ان کو پوری دنیا سے لا کے پاکستان میں بسایا گیا، اور اس کے بعد ان کو کچھ لوگوں کو افغانستان میں استعمال کیا گیا اور کچھ لوگوں کو پاکستان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا، تو بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ ہمارے سارے ادارے یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، نہ ان کے خلاف کبھی کوئی کیس بنایا جاتا ہے، نہ ان کو کبھی پوچھا جاتا ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ کمال مہربانی سے یہ کہہ کے کہ استغاثہ کا کیس بہت کمزور ہے، انہیں رہا کر دیتی ہیں۔ جب کسی ملک میں فوج، انتظامیہ، عدلیہ، ہر چیز ہی ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کمیونٹی جو ہے وہ اس ملک میں کس طرح سے رہ سکے گی، کس طرح سے سروائیو کر سکے گی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر منطقی ہے یا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سب باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن چونکہ شیعہ قتل ہو رہے ہیں اس لیے شاید ہر کسی نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، نہ کوئی سو موٹو ایکشن ہوتا ہے۔ ایک شخص جو لاپتہ لوگوں پہ، جن پہ کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں، اس کے لیے تو 10 دفعہ جاتا ہے، لیکن جو 150 بندہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، اس پہ نہ وہ وہاں جاتا ہے نہ وہ سو موٹو ایکشن لیتا ہے۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہر طرح سے چپ سادے بیٹھی ہے۔ اگر وزیرستان میں آپریشن کی بات کی جاتی ہے تو ان کے بہت بڑے بڑے حمایتی جن کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے آپ وہاں جائیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک ملی بھگت ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں انہیں خاص جگہ سے فنڈز آتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر شیعہ مار دیں یا کس قدر شیعہ جو ہیں ان کو ذبح کر دیں
یا کس قدر شیعوں کا قتل عام کیا جائے؟ جی زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنڈ دیکھیں ابھی زاہد بھائی بھی بتا رہے تھے کہ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں ان کو آباد کیا گیا ہے. پہلے تو افغانستان کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد میں ابھی پاکستان کے اندر جو وارداتیں اور جو حادثات ہو رہے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان میں تو ان کو کوئی مقصد تھا جو انہوں نے کسی حد تک پورا کیا یا پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان میں مخصوص ایک شیعہ فرقے کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ شیعوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پہ حیرانگی کی بات ہے. یہی جو جنرل ضیاء نے رکھا، یہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ابھی بتایا. 79 سے یعنی جو بدبختی وہاں سے یعنی آ رہے برابر، تو بنیاد تو انہوں نے رکھا، جنرل ضیاء نے ہی رکھا. بنیاد جو انہوں نے رکھا، آدھے ان کے سپولے افغانستان کے اندر ہے، آدھے سپولے پاکستان کے اندر ہے. وہی پہاڑیوں میں ابھی بھی ان کو وہ جو انہوں نے مدرسہ رکھا، اسی مدرسے سے ان کو برابر فنڈ مل رہا ہے. جو آ رہے جہاں سے بھی وہ ابھی جو سعودی ہے وہاں بھی جو بھی بیچ رہے تو فنڈ انہی مدرسوں میں پہاڑیوں کے اندر وہ دیتے. وہ تو نہ جس سے ان کو بتا رہے ہم مسلمان ہیں، نہ ان کو نماز کا ہے نہ دین کا ہے. لمبے لمبے بال، جوئیں سے بھرے بال، گندے پاؤں گندے. ہم تو ان پہاڑیوں میں پس چکے، ہم تو ان پہاڑیوں میں دیکھ چکے جو بتاتے ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا یہ حلیہ ہوتا ہے. بدبختو، تم تو دنیا میں مسلمان کو بدنام کر رہے ہو. مسلمان ایسے گندے ہوتے، بڑے بڑے خبیث جیسے وہ داڑیاں ان کی جوئیں سے بھرے ہوئے بتا رہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں. تو سب انہوں نے جو رکھا ہوا اور اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر رہے ہیں. ہاں، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے سب کو. پورے ابھی ویڈیو بنا کے کیوں بیچ رہے کہ یہ لوگ ڈر جائے، ان لوگوں کو ہم بتائیں کہ ایسے ہے. جو مین سپورٹ جو وہابیت ہو رہا ہے تو وہ اسی کو پھر ان کے چلے آگے سے بڑھا دیتے ہیں. وہ چونکہ ایک سوال بھی آیا تھا جرمنی سے بشیر احمد صاحب کا کہ پولیس کیوں نہیں پکڑتی، لیکن اس سوال کو تھوڑا سا لمبا کر کے میں پوچھتا ہوں، پولیس تحفظ دینے میں ناکام کیوں ہے، پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ ایف سی والوں کی پوسٹیں ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جگہ جگہ پہ کوئی جو ہے وہ چڑیا پھر نہیں مار سکتے ان جگہوں سے. اچھا، تو یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور خود گزرتے نہیں بلکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گزرتے ہیں، پورے ہتھیاروں کے ساتھ گزرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کیا سچائی ہے؟ کیا یہ واقعہ مطلب ایف سی والے کون لوگ ہیں، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ پولیس والے کیوں نہیں پکڑتے؟ میڈیا پھر وہاں کیوں نہیں پہنچتا؟ تو آپ اس تمام چیزوں کا جواب دے سکیں گے؟ سب سے بڑی چیز جو وہاں ابھی یہ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے، کیوں نہیں پکڑ سکتے، ہر چیز پکڑ بھی رہے، ہر نقل و حرکت جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے. مین بدبختی جو یہاں پر ابھی جو بھرتی ہو رہا ہے، جو ایف سی میں جو پولیس میں، ان لوگوں کے زیادہ تر وہی آگے بڑھے جو وہاں بھی ہے. اور پاکستان میں زیادہ تر جو بھرتی ہو رہے یہی بدبخت قوم ہے، یہی بھرتی ہو رہے. آپ جہاں پر بھی دیکھیں، شاید لوگ مجھے یہی بتائے کہ میں سچی نہیں ہوں جھوٹی ہوں. آپ لوگ جو پاکستان کا جو پہلے کا تھا اور ابھی کا تھا کمپیئر کریں، اس میں زیادہ تر جو ناصر ہے، زیادہ تر ایف سی میں آپ دیکھیں یہی وہابی قوم ہے. ان لوگوں کو تو تیار شکار مل رہا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے جو بھاگ رہے، ابھی پچھلے دنوں یہی 3 مہینے 6 مہینے جو پہلے جو بسوں سے اتارے تھے، 3 بندے ہمارے ہزارہ قوم کے بچ گئے تھے. جب میں نے فون کیا وہاں، جب میں نے فون کی تو بتا رہے تھے کہ 3 لوگ بچ گئے جو ان بیابانوں میں، ان مستون کے رستوں میں، پہاڑیاں مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سنگلاخ چٹانے وہاں کس طریقوں سے یہ لوگ بیچارے اپنے آپ کو بچا کے صرف گھر میں اتنا انہوں نے فون کیے کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں ان کو نکال کے مار دیا، جو ایران کے راستے میں لوگ جا رہے تھے زائرین کو. تو ہم 3 بچ گئے. ہم لوگ پہاڑیوں میں ابھی شام تک ہم چیک پوسٹ پہ پہنچنے والے. جب چیک پوسٹ پہ ان لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایف سی کے پاس ہے، محفوظ ہے، ہمیں ایف سی والے پہنچا دیں گے گھر. ان کی بھی لاشوں کو ایف سی والوں نے مار کے ڈال دیے. تو ابھی اس سے ظاہر نہیں کہ ایف سی جو ہے پولیس کے اندر، ایف سی کے اندر جو بھی ہے وہابیت ابھی بھی بھرا ہوا ہے. جب ان کے پاس یہ لوگ مدد کے لیے چلے جاتے، وہ تو یہی بتا رہے کہ شکار تو تیار ہے، وہیں پہ مار کے ان کو بھی بیچ دیتا ہے. تو بدبختی بھی وہاں پر یہ بھی زیادہ ہوا ہے. یعنی ہم لوگ جائیں کہاں جائیں، سوائے خدا اور اہل بیت کے جو دامن پکڑے ہوئے، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے تو بدوا بھی دعا ہو رہی ہے، سوائے اہل بیت. بس یہی دعا کرتے ہیں سب مومنین سے بھی میں التجا کرتی ہوں کہ بس امام زمانہ کا جلد ظہور ہو. دل بہت تنگ پڑ گیا ناصر. یعنی ہر روز جو دیکھ کے سب یعنی مینٹلی پریشان ہے. اچھا
ہزارہ کوئٹہ کے اندر بہت سی وارداتیں ہوتی ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، انتظامیہ بھی ہیں، تو جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب پولیس آ کے آپ کو کوئی حوصلہ افزائی دیتی ہے، کوئی پولیس کیا کہتی ہے آ کے؟ کچھ انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں ہے ناصر، جب یہ واردات کچھ بھی ہو ان لوگوں کو پکڑ لیتے، ان لوگوں کو پکڑ کے کچھ دنوں کے بعد چھپ چھپا کے نکال دیتے جیلوں سے، جہاں پر بھی ہو۔ بعضوں کو ان کو پتہ ہے کہ یہی ہے ٹیررسٹ ہے، یہ بھاگ بھی رہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہزارہ لڑکوں نے چیس کیا ان کے موٹر سائیکلوں کے ذریعے، جو کچھ بندوں کو ہمارے مارے تھے، باقی جو بندے تھے جب یہ لوگ بھاگنے لگے، ہمارے ہزارہ جو وہاں پر لڑکے بیچارے سب ڈیوٹیاں دیتے، ان کو جب ان لوگوں نے تعاقب کیا، جب پکڑنے لگے وہاں ہزارہ ٹاؤن کی طرف، ان کے گھر تک وہ لوگ پہنچے، گھر تک پہنچ کے سب کچھ وہیں سے جب یہ لوگ جا رہے تھے ان کے پیچھے، پولیس والے جو بندے سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تعاقب کر لیا، پولیس والے خود ملے ہوئے تھے، پولیس والوں نے آدھے رستے سے ان کو ہزاروں کو پکڑ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تعاقب کیا، انہوں نے رو رو کے بتایا کہ ہم نے پکڑا ہے ان کو، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کی نشاندہی ہے، سب پکڑ کے واپس انہوں نے چھوڑ دیا، الٹا ان لوگوں کو ماردار کر کے لیا ہے، ان کے گھروں میں رات کو آ کے ریڈ کر لیتے وہ کہ یہاں پر جو ہے جو ہمارے ہزارہ ہے یہ قاتل ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ بابا ہمیں تم تنگ نہیں کرو، ان لوگوں کو پکڑو جو پکڑنے والے، یعنی کہ پولیس الٹا جو ہے وہ مقتول ہی کی جو وہی نا لواقین مقتول کے لواقین ہیں انہیں پکڑتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ وہی ابھی میں آپ کو بتائی، ایک اسلحہ ہم لوگ نہیں رکھ سکتے، اگر ایک اسلحہ ہم سے نکالے ہمیں وہ جیل میں لے جائیں گے۔ جو اسلحہ ان لوگوں کے پاس ہے، جو منو ٹن پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان لوگوں سے کیوں نہیں نکالتے؟ تو یعنی انسان کو وہ بھی ہو جاتے کہ کیسے ملک ہے یہ، تم ایک کو سپورٹ کر رہے ہو، دوسرے نہتے لوگوں سے ایسی حرکتیں تم کر رہے ہو۔ صحیح بات ہے۔ اچھا وہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ایف سی میں کچھ لوگ ہیں جو جن کا تعلق شاید طالبان سے ہے، لشکر جنگی یا سپاہ سالار سے تعلق ہو سکتا ہے، اور پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں موجود۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پولیس میں یا ایف سی میں اس طرح کے لوگ شامل ہو چکے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ وہ انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب میڈیا خاموش ہیں، حکومت خاموش ہیں، پولیس کی اعلیٰ اتھارٹی جو ہے وہ خاموش ہیں، تو اس پہ وہاں کے لوگوں کا کیا تاثر ہے؟ حکومت کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ سب یعنی جتنے بھی ہے سب میڈیا جتنے بھی سب کو پتہ ہے۔ کچھ میڈیا ہے چھپ چھپا کے جو دکھا دیتے ہیں، ہمارے یہ جو بیچارے ہمارے نہتے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، کچھ بھی وہ دکھا رہے، لیکن سب سے بڑی بات یعنی میں ہزار بار خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو یہ ہدایت ٹی وی کھلا، ہدایت ٹی وی نے سب ابھی پوری دنیا کو پتہ چل رہے، ایک ہی ہمارے آسٹریلیا میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، ڈینمارک، جہاں پر بھی میں فون کر کے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ٹی وی لے لو، اس میں سب آپ لوگوں کو بتا رہے۔ جی ہدایت ٹی وی کے ذریعے بہت سی خبریں پہنچ رہی ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اور بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد علی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی محمد علی صاحب۔ جی بہت افسوس ہے، جو بھی انسانی جانیں شہید ہو رہے ہیں لوگ، ان کے لیے دعا ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہیں تو جنت میں ہی ہیں، لیکن ظالم کو ہم نے دیکھنا کہ یہ ظالم کون ہے۔ یہ والا دیکھیں کہ ہم ماننے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہمارے جو آخری اپنا کیا کہتے ہیں کربلا کے اندر امام حسین کو، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین آئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب ہم یہ جانوں کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ میری بہن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جو یہودیوں کو نکالا گیا تھا یورپ کے اندر، ان کے ساتھ کیا تھا، قوموں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتے، تو یہ ایک سسٹم ہے۔ ہم اپنے اہل تشیع بھائیوں کو بھی ہم لیتے ہیں، لیکن کشمیر بھی ہے، فلسطین بھی ہے، بہت ساری جانیں جا رہی ہیں۔ جب بھی ہم بات کریں گے، جب ہم دیکھیں گے، اس وقت ہم نے ٹیبل کے اوپر اسی طرح کرنا ہے جس طرح امام حسین نے کربلا کے اندر کیا، کہ یہ دنیا کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ہم ایک کمیونٹی کے لیے بولیں گے الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ ہوں، کہ کمیونٹی کا بھی نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن
امام حسین کو یہ چیز پسند نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کے اوپر ہم نے ہر اس شخص کو دیکھنا ہے جس کو ناحق اس دنیا سے جانا پڑ رہا ہے. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم میری بہن یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ہے جتنی بھی دنیا کے سورسز ہیں ان کو کیپچر کرنا ہے، اور اس کے راستے میں چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بھی سسٹم کے اندر آئے گا وہ اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے، یہ یو این او کے اندر اس کے اوپر یہ سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے پیچھے ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے. وہ لابی یہ کام کرتی ہے. اسی لیے آپ کو جب بھی بات کرنی پڑے گی آواز اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا کے اوپر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بات کریں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوئیں گے. اہل بیت کا بھی یہی ایجنڈا ہونا چاہیے. کسی ایک کمیونٹی کے لیے، کسی ایک کلر کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے آواز مت اٹھائیں. جب بھی آواز اٹھائیں اور اس سسٹم کے اوپر اٹیک کریں. وہ سسٹم سب کو پتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے ایجنڈے جو پورے کر رہا ہے. اہل تشیعوں کے بھائیوں کے اوپر بھی انڈیا کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ مسلمان مار رہے ہیں. یورپ کے اندر کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. جی محمد علی صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے جو بات کرنی تھی وہ پیغام تو آپ نے پہنچا دیا ہم تک. کوئی جواب دینا چاہیں گے ان کے؟ ابھی جو لابی کی بات کرے تو جب پتہ ہے سب کو تو اس لابی کو ختم کرنا چاہیے نا، جو بھی ہے. نہیں، ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں ہر جگہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کی نوعیت مختلف قسم کی ہے. جیسا میں سمجھتا ہوں ہر ظلم کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ آمنے سامنے دو گروپ ہیں، ان میں فائٹنگ ہو رہی ہے، ایک گروپ کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے، تو وہ ظاہر ہے چونکہ ایک دوسرے سے وہ فائٹ کر رہے ہیں تو ایک گروپ دوسرے گروپ کو کچل دیتا ہے. کہیں فوج کے درمیان اور جو باغی گروپ ہوتے ہیں ان کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے. لیکن یہاں جو ظلم ہو رہا ہے بالخصوص ان علاقوں میں کوئٹہ، بلتستان، ہزارہ، گلگت، پارا چنار، ان علاقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگ بیچارے گھروں سے جب نکلتے ہیں سبزی فروٹ لانے کے لیے، اپنا سودا خریدنے کے لیے، تو انہیں پکڑ کے لے جایا جاتا ہے کہیں نامعلوم مقام پہ. پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ آ کے گھروں میں پہنچائی جاتی ہیں. تو بتا رہے پھر خالی ان کو گولیوں سے نہیں یا بم دھماکوں سے نہیں، اب جو نئی ٹیکنیک نکالا تکنیک یا نئی واردات کے ساتھ جو انہیں قتل کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یا دریا میں پھینکو یا ان کو ذبح کر دو، جی، یا ان کو مار دو گولیوں سے. رسیوں سے باندھ کے پھر انہیں چھری کے ساتھ ذبح کرنا، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نام لینا. کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ اللہ اکبر کا نام لینے والے اس طرح کے ظالم ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک طرف تو اللہ اکبر کا نام لے رہے ہیں اور چھری سے ایک انسان کو ذبح کر رہے ہیں اور ویڈیو فلم بنا کے یوٹیوب میں ڈال رہے ہیں، اور یہ دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ یہی کہ بھائی اللہ اکبر کا جتنا نام لینے والے ہیں وہ اس طرح کے ایسے خونخوار ہوتے ہیں، ایسے خونخوار، ایسے وحشی ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے. اگر کوئی آنا بھی چاہے ہمارے مذہب میں نا، ابھی وہی 3-4 سال سے جو یہ وارداتیں ہوتی جا رہی ہے، واقعات، یقین کرے میرے ساتھ کافی میرے اسٹوڈنٹ تھے جب میں یہاں ڈڈلی کالج سے میں پڑھ رہی تھی، تو سب وہی جتنے بھی ان گورے لوگ ہیں، لڑکیاں تھیں میرے ساتھ، عورتیں تھیں، سب مجھے بتاتے تھے کہ ہمیں تو اسلام سے بھی ڈر لگ رہا ہے. یعنی تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہر چیز، تو وہ کہتے ہیں ہم اسلام قطع کلامی ہوتی ہے. دنیا والے تو اس طرح کا دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر کا نام لینے والے پہ یہ کام کرتے ہیں. اب دنیا والوں کو کیا پتا کہ یہ وحشی درندے، ان کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں، میں بتا رہی ہوں ان لوگوں کو کہ اس طرح نہیں ہے، اسلام ایسے نہیں ہے. تو میں نے کہا سنی بھی اچھے ہیں، شیعہ بھی اچھے ہیں، میرے ساتھ گوری عورتیں ہیں. ان لوگوں کو میں یہی بتائی ہوں کہ نہیں ایسے، جتنے بھی ان کو میں بتاتی ہوں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں اسلام بہت ڈینجرس ہے، کہتے ہیں اسلام کبھی بھی ہم نہیں سوچیں گے اسلام کے بارے میں. یعنی جب بھی بیٹھو تو انہوں نے نقشہ پورا وہ پلٹ کر کے دکھایا لوگوں کو، پوری دنیا کو وہ ہولوکوسٹ بنا کے. بولو بے جو کوئی بھی ہمارے مذہب میں آئیں گے، کوئی اسلام کا نام لیں گے، جو یہ طریقہ واردات تم لوگ دنیا کو دکھا رہے، اللہ اکبر تو اس گندوں کے منہ سے بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کا نام لے لے. خدا ہے، بس خدا غرق کرے ان لوگوں کو. جی
नरजिस फातिमा नूरी, बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तशक्कुर आपका भी। क्योंकि हमारा जो वक्त है वो अब इख्तिताम को पहुंच चुका है और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको ज़हमत देंगे और वहाँ के हालात मज़ीद जानना चाहेंगे किसी और प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी आप कोयटा, बल्तिस्तान, हज़ारा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और वहाँ के जो हालात थे वो अभी आप हमारी एक बहन नरजिस फातिमा नूरी की ज़बानी सुन रहे थे। गोया चूँकि वक्त हमारे पास कम था, बीच में फ़ोन कॉल्स भी आ गई थी, जो बताना चाह रही थी वहाँ के हालात पूरी तफसील के साथ वो बता नहीं सकी। फिर भी किसी हद तक इन्होंने बताया कि जिस बेदर्दी के साथ वहाँ शिया मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, जो नई नई तरकीबें आजमाई जा रही हैं, ज़िबा किया जा रहा है या बच्चों को अगवा करके ले जाया जाता है और उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो उनके घर तक पहुंचाई जाती हैं। और जो हालिया इन्होंने बताया कि एक नौजवान डॉक्टर थे कि जिनकी उम्र कोई 22-24 साल थी, जिन्हें अगवा किया गया, अगवा करके उनके हाथ पाँव रस्सी से बांध के उन्हें छुरी के साथ ज़िबा किया गया और उनकी वीडियो फिल्म बना के वो एक कॉपी जो है वो उनके घर वालों, एक कॉपी जो है यूट्यूब में डालेगी और एक कॉपी जो है वो उनके घर वालों तक पहुंचाएगी। अब ये पैगाम क्या देना चाहते हैं कि हम इतने ज़ालिम हैं? तो ये जो है ये समझने वाली चीज़ें हैं कि शिया मुसलमानों को इस कदर बेदर्दी के साथ आखिर क्यों कत्ल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जब बसों में ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी इनकी आईडी चेक करके इन्हें अलहदा किया जाता है, फिर एक कतार में खड़ा करके सबको गोलियों के साथ शहीद किया जाता है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकानों में, वहाँ पर भी लोगों को तो यही कर रहे हैं। तो हम सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए कि वेस्ट में ये तासर फैलाया जा रहा है कि ये इस्लाम है, कि जो अपनों को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं वो हमारे साथ उनका सलूक कैसा होगा। ये बात समझने वाली है, एक बहुत बड़ी साजिश है। एक तरफ तो ये जो कातिल हैं, जो बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शियों को कत्ल करना बहुत सवाब का काम है, और दूसरी तरफ वो पैसे ले रहे हैं, उनका बिजनेस है, उनको फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन वो जाहिल जालिम ये नहीं समझते कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हम सब को यहाँ पे शिया, सुन्नी, वहाबी जितने भी मुसलमान हैं उनको एक होना चाहिए, एक हो के इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इन ज़ालिमों का जुल्म जो है वो ख़त्म हो और दुनिया में जो इस्लाम पे एक धब्बा लग रहा है कि ये इस्लाम के मानने वाले इस तरह के ज़ालिम होते हैं, वो धब्बा ख़त्म हो। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। दीन इस्लाम हमारा मज़हब है और हमने इस मज़हब की हिफाजत करनी है जैसे भी हो। और जहाँ देखें कि दीन इस्लाम पे कोई आँच आ रही है या कोई बंदा दीन इस्लाम का नाम लेके दीन इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो तमाम मुसलमानों पे ये वाजिब है कि वो दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं और उस जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं जो जालिम अपने आप को मुसलमान कहलाता है और फिर इस्लाम को बदनाम करता है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इस सब में हमको इत्फाक और इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। आज चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।